نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت، بصیرت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بنا کر نازل فرمایا۔ اس عظیم کتاب کی ہر سورہ، ہر آیت اپنے اندر بے مثال حکمت، معرفت اور اثر رکھتی ہے۔ سورہ واقعہ بھی انہی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو انسان کو اس کے انجام، قیامت کی ہولناکیوں اور اعمال کے انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا: نیک لوگوں کا گروہ، متوسط لوگ اور وہ جو رب کے نافرمان تھے۔ سورہ واقعہ نہ صرف قیامت کے مناظر بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا کی وقتی آسائشوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے ہمیں اپنے انجام اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اس صورت کی تلاوت سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان تازہ ہوتا ہے جو انسان کو نیک عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے سورہ واقعہ کو رزق میں کشادگی، فقر سے نجات اور قلبی سکون کے لیے مجرب بتایا ہے۔ محترم سامعین، آج کی بابرکت ویڈیو میں ہم سورہ واقعہ کے فضائل، اس کے معانی اور اس کے روحانی فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل قرآن سے جڑ جائے اور آپ کو زندگی کے حقیقتوں کا شعور حاصل ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ محترم سامعین، سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھا کرے، یعنی ہر رات اس سورت کو پڑھا کرے۔ محترم سامعین، حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیٹیوں کو یہ حکم فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورت میں واقعتاً بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے تو حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے۔ وضاحت: عبادت کو ذریعہ قرب الہی تو بنا سکتے ہیں، ذریعہ جاہ و مال نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو عبادت خالص نہ رہے گی۔ اس لیے بعض خاص اوراد جن کے دنیاوی فوائد بھی منقول ہے، ان کو اوراد سمجھ کر عبادت کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا دنیاوی فائدہ اللہ تعالی خود عطا فرمانے والے ہیں۔ ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ مقصد اگر دنیا کا فائدہ ہو تو عبادت نہ ہوئی، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کریں گے اور عبادت سمجھ کر نہیں کریں گے، بلکہ عبادت کو چھوڑ کر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تب یہ مسئلہ ہوگا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عبادت بھی مقصود ہے آپ کا اور آپ دنیاوی مسئلہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے واقعی دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوگا۔ محترم سامعین، امید ہے یہ مسئلے اور یہ فضائل آپ لوگوں کے سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ آپ اس کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اگر ہم اس کا بھی اہتمام نہیں کریں گے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔